معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل قمر باجوہ کے 6 سالہ دور اقتدار میں فوج اپنے حد سے زیادہ سیاسی کردار کی وجہ سے متنازع بن گئی۔ فوج نے پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب بنانے کے لیے جو سیاسی بساط بچھائی، اس کی وجہ سے ملک اور خود فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لیکن عمران خان نے احسان فراموشی کی تمام حدیں پھلانگتے ہوئے اسی فوج کے خلاف سازش کی اور اس میں رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ خان کو آگ کرنے اور پروجیکٹ عمران لپیٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ 6 برس پاکستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو آرمی چیف کے طاقتور ترین منصب سے ریٹائر ہو گئے۔ ان کی شخصیت اور ان کے دور کا ایک جائزہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ قوم کو معلوم ہو کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فوج کی کمان کن حالات میں سنبھالنا پڑ رہی ہے، اور پھر ان کے دور کے اختتام پر موجودہ حالات کے تناظر میں ہی ان کا محاسبہ ہو۔ سلیم صافی کہ بقول پالیسیوں کے لحاظ سے جنرل قمر باجوہ کا دور بحیثیت مجموعی خوبیوں اور خامیوں کا مرکب تھا، تاہم ذاتی حوالوں سے ان کی خوبیوں کا پلڑا بھاری ہے، اور ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک کھلے ڈھلے انسان ہیں، اور آرمی چیف بننے کے بعد بھی ان کی عادت برقرار رہی۔ بعض اوقات وہ بڑی بڑی مجالس میں دل کی بات اس طرح کہہ جاتے تھے کہ خود ان کے اور بعض اوقات ان کے ادارے کے لیے بھی مشکل کا باعث بنتی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ان میں غرور و تکبر نہیں۔ آرمی چیف ہو کر بھی وہ ملتے وقت مخاطب کو عزت دیتے اور اکثر اوقات مجھ جیسے معمولی حیثیت کے حامل لوگوں کو بھی گاڑی تک چھوڑنے آتے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اپنی یا فوج کی غلطیوں کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنی غلطی کھلے عام تسلیم کرنا غیر معمولی لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ ذات کی بجائے وہ اپنے ادارے اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں حساس ہیں۔ مثلاً انہوں نے اپنی ذات اور عقیدے سے متعلق غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو بھی معاف کیے رکھا، لیکن جب ملک یا ادارے کا معاملہ آیا تو انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل تک کی سطح کے لوگوں کو سزائیں دلوائیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے باجوہ کی سوچ منفرد اور باکمال تھی۔ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے۔ دوست ممالک اور امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے بہتر سفارتکاری کی، لیکن ان ذاتی خوبیوں کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ان کے دور میں فوج سیاست میں حد سے زیادہ دخیل اور متنازع بن گئی۔ فوج نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے جو سیاسی بساط بچھائی، اس کی وجہ سے ملک اور خود فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جبکہ دیگر ریاستی ادارے مثلاً مقننہ، عدلیہ اور میڈیا بھی زبوں حالی کا شکار ہوئے۔ لیکن آخر میں جب انہیں احساس ہوا کہ عمران ناقابل اصلاح ہیں اور یہ فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ملک اور فوج کو غیر معمولی نقصان پہنچا رہا ہے، تو انہوں نے نہ صرف اس عمل کو ترک کیا بلکہ اپنی غلطی کا برملا اعتراف بھی کیا۔ عمران خان پروجیکٹ کے لیے فوج نے سیاست میں جو مداخلت کی، میرے خیال میں اس غلطی کا بھی تنہا جنرل باجوہ کو ذمہ دار قرار دینا مناسب نہیں، کیونکہ عمران اور پی ٹی آئی کی سپورٹ اور نون لیگ وغیرہ کی دشمنی کا پروجیکٹ انہیں ورثے میں ملا تھا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو تیسری قوت کے طور پر کھڑا کرنے کے پروجیکٹ کا آغاز 2010 میں ہوا تھا۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں جنرل ظہیر الاسلام نے اس پروجیکٹ پر عمل کو تیز کر دیا۔ پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف میمو گیٹ کا بے بنیاد سکینڈل بنایا گیا۔ اسی منصوبے کے تحت مسلم لیگ نون کے خلاف دھرنوں کے بعد ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا۔ پاناما سکینڈل آ گیا، جسے لیگی قیادت نے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا۔ یوں جنرل قمر باجوہ آرمی چیف بنے تو 3 چیزیں انہیں وراثت میں ملیں: ایک ڈان لیکس، دوسرا پاناما، اور تیسرا عمران خان کو لاڈلا بنانا اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا دھڑن تختہ کرنا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ یوں جب باجوہ نے فوج کی کمانڈ سنبھالی تو ان کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی فوج کی سوچ کو بدلیں، دوسرا یہ کہ وہ اپنے ادارے کی ترجمانی کر کے مسلم لیگ نون کو ٹھکانے لگائیں۔ بدقسمتی سے مسلم لیگ نون نے بھی جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام کے دور کا حساب جنرل قمر باجوہ کے دور میں برابر کرنا چاہا، جس کی وجہ سے باجوہ بھی اسے ٹھوکنے پر مجبور ہوئے۔ پھر ان کی ٹیم میں فیض حمید اور آصف غفور جیسے لوگ شامل تھے جو عمران خان کی حمایت اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مخالفت میں آخری حدوں تک چلے گئے۔ انہوں نے عمران کے حق میں عدلیہ، نیب، الیکشن کمیشن اور میڈیا کو اس بے دردی کے ساتھ استعمال کیا کہ اندھوں کو بھی سیاست میں فوج کی مداخلت نظر آنے لگی۔ دوسری طرف وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان تاریخ کے بدترین اور
मुंतकिम मिजाज हुक्मरान साबित हुए, जिसकी वजह से फौज को खुलकर खारिजी, दाखिली, सिक्योरिटी और हत्ता के माशी मामलात भी हाथ में लेना पड़े। हकीकत यह है कि इमरान के दौर में अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत सिफारती और माशी हवालों से बचा तो वो जनरल बाजवा की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ। दूसरी तरफ इस एलानिया मुदाखलत की वजह से फौज से पीटीआई के सिवा बाकी जमातें नाराज हुईं और इसकी नाक़द बनी रहीं। जनरल बाजवा कोशिश करते रहे कि वो अपोजिशन जमातों के साथ मामला दुरुस्त करें, लेकिन इमरान की ये शऊरी कोशिश कामयाब रही कि वो जब तक इख्तिदार में रहे दोनों को लड़ा रखा। चुनाचे इस रविश से तंग आकर फरवरी 2022 में फौज ने न्यूट्रल हो जाने का फैसला कर लिया, जिसका फौरी नतीजा ये निकला कि गैर आईनी बेसाखियों से कायम इमरान हुकूमत धड़ाम से गिर गई। बकौल सलीम साफ़ी, फौज का ख्याल था कि इमरान माजी के एहसानात को मद्देनजर रखेंगे, लेकिन उन्होंने एहसान फरोमशी की हदें कर दी और फौज या फिर खुद बाजवा के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी में भी हर हद पार कर दी। और तो और सियासी तारीख में पहली बार इमरान ने फौज में फूट डालने की भी कोशिश की। यूं अब फौज की कमोबेश वो कैफियत है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, बल्कि सनम तो बहुत सितमगर बन गए। जनरल आसिम मुनीर ने इन गंभीर हालात में फौज की कमान संभाली है, लिहाजा इनके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो माजी की गलतियों का अजाला करके फौज को सब सियासी जमातों और सब तबकात के लिए यकसा काबिल एहतराम फौज कैसे बनाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।